अस्सलाम वालेकुम। ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तानियों के लिए सोशल मीडिया की वो पोस्टें भी बहुत दिलचस्प रहीं, जिनमें ये बताया गया था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ख़ानदान किसी ज़माने में कराची में रहता था और उनके वालिद यहाँ महकमा बिजली में इंजीनियर थे। तो आज के इस व्लॉग में हम मुख्तलिफ तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में इसी बात का सुराग लगाते हैं। तो आइए चलें इस सुराग के इस सफ़र पर हमारे साथ रहें। मुख्तलिफ तारीख़ी हक़ाइक़ से मालूम होता है कि 1872 में 7 यहूदी कराची में रहते थे। फिर अंग्रेज़ों के दौर में मुख्तलिफ मरदमशुमारियाँ हुई, तो उनके नताइज के मुताबिक 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो यहाँ 1500 से 2000 यहूदी मौजूद थे। 1948 में जब इसराइल कायम हुआ तो यहाँ से यहूदियों ने वहाँ मुंतकिल होना शुरू कर दिया, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद जो मरदमशुमारियाँ हुई हैं, क्योंकि उनमें यहूदियों के लिए कोई अलग खाना मुख्तस नहीं किया गया, तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस सन में कितने यहूदी यहाँ मौजूद थे। लेकिन बहरहाल अब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में एलानिया तौर पर कोई यहूदी मौजूद नहीं है। और इस वक्त हम रनछोड़ लाइन बस स्टॉप पर मौजूद हैं और सामने ये जो बड़ी सी इमारत आपको नज़र आ रही है, ये मधिया स्क्वायर है। आज से तकरीबन 35 साल पहले यहाँ पर यहूदी इबादतगाह यानी सिनेगॉग मौजूद था, जिसे आम तौर पर इसराइली मस्जिद कहा जाता था। मौरिख गुल हसन कलमती ने इस हवाले से लिखा है कि 1893 में एक यहूदी सोलोमन डेविड ने इसे तामीर करवाया था और इस इबादतगाह का नाम मैगन शालोम सिनेगॉग रखा गया। इस इबादतगाह पर बड़े बड़े हरूफ में उसका नाम वाज़े तौर पर लिखा हुआ था, उर्दू में भी, इब्रानी में भी और इंग्लिश ज़बान में भी। दरअसल ये इबादतगाह एक कम्प्लेक्स थी। इसमें 1915 में शेगल बाई के नाम से एक हॉल बनाया गया, जो कि सोलोमन डेविड की बीवी थी, और फिर इसी तरह 1921 में एक दूसरा हॉल इब्राहिम हॉल तामीर किया गया। ये इब्राहिम ये एक बड़े मशहूर यहूदी थे और रनछोड़ लाइन से कौंसलर भी मुंतखब हुए थे। 1918 में यहाँ एक स्कूल भी बनाया गया, जबकि यहाँ एक पार्क भी था। एक ज़माने में यहाँ गुजराती ज़बान के शोरा की तकारीब भी होती थी, और इसके अलावा यहाँ पर यहूदियों की मुख्तलिफ तंजीमों के दफातर भी मौजूद थे। 1948 में जब इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ तो यहाँ के बहुत से यहूदी ख़ानदान एक एक करके वहाँ मुंतकिल होते गए, और इस तरह इनकी आबादी भी कम होती चली गई। इसराइल और अरबों के दरमियान लड़ी जाने वाली 3 जंगों और फिर इसराइल का फ़लस्तीनियों के साथ जो रवैया रहा, उसके असरात पाकिस्तान में भी ज़ाहिर हुए, और यहूदियों की कराची से इसराइल और दीगर ममालिक जाने की रफ्तार तेज़ हो गई। 17 जुलाई 1988 में रनछोड़ लाइन की इस इबादतगाह को आग लगा दी गई। अच्छा, इसी हवाले से एक और मारूफ मौरिख अख्तर बलोच ने भी कुछ तफसीलात बयान की हैं। तो अख्तर बलोच के मुताबिक ये यहूदी इबादतगाह एक ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम थी और उसकी आखिरी ट्रस्टी मिसिस जोसेफ थी। बताया जाता है कि उन्होंने अहमद इलाही वल्द मेहरुल्लाह नामी शख्स से एक मुआहदा किया, जिसके मुताबिक इस इमारत की जगह के निचले हिस्से में तो दुकानें तामीर की जानी थी, जबकि बालाई मंजिल पर यहूदी इबादतगाह को तामीर किया जाना था। यहूदी इबादतगाह को गिराकर मार्केट तो बना दी गई, और आप तो देख सकते हैं कि यहाँ कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है इस वक्त। लेकिन इसके जो फर्स्ट फ्लोर पर मुआहदे के मुताबिक यहूदी इबादतगाह तामीर नहीं हुई। मामला फिर अदालत में भी गया, और जहाँ जो रेचल जोसेफ थी, जो इसकी आखिरी ट्रस्टी थी, उन्हें कामयाबी मिली। लेकिन 2007 में वो यहाँ से लंदन मुंतकिल हो गई। अच्छा, एक और अगर हम सबूत देखें कराची में यहूदियों की मौजूदगी का, तो वो उनका कब्रिस्तान है। अगर आप चील चौक के करीब देखें तो कच्ची मेमन एक कब्रिस्तान है, वहाँ भी यहूदियों की कुछ कब्रें हैं, लेकिन इनका बाकायदा कब्रिस्तान मेवा शाम है। एक कंपाउंड है वहाँ पर,
جس میں کئی سو یہودیوں کی قبریں ہیں۔ اس تفصیل سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ کراچی میں نہ صرف یہ کہ یہودی رہتے تھے بلکہ وہ بہت ایک سرگرم کمیونٹی کے طور پر یہاں موجود تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کراچی میں یہودی کب اور کہاں سے آئے؟ دیکھیں، جو تاریخی حقائق ہیں ان کے مطابق تو کراچی میں یہودی ان انگریزوں کے آنے کے بعد ہی آئے، یعنی انگریزوں نے 1839 میں کراچی پر قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد یہاں یہودیوں کی آمد شروع ہوئی، اور یہ آمد مہاراشٹر سے ہوئی۔ جو اس بھارت کا علاقہ ہے مہاراشٹر، وہاں کا جو کوکن کا علاقہ ہے تو یہودی اس کے دیہات میں رہتے تھے، لیکن جب وہاں ترقی کا عمل شروع ہوا مختلف اس خطے میں انگریزوں کے آنے کے بعد، تو وہاں سے یہودیوں نے مختلف علاقوں کی طرف منتقل ہونا شروع کر دیا، جیسے وہ ممبئی گئے، پونا گئے، تو اسی طرح سے ان کی ایک اچھی خاصی تعداد کراچی آ گئی۔ یہ یہودی مراٹھی زبان بولتے تھے۔ اس سلسلے میں 2009 میں ڈی این اے کی بنیاد پر ایک تحقیق کی گئی، تو جس سے پتہ چلا کہ اس کمیونٹی کا تعلق باپ کی طرف سے مشرق وسطیٰ یعنی فلسطین سے ہے، جبکہ ماں کی طرف سے جنوبی بھارت سے ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈل ایسٹ سے آنے والے مردوں نے مقامی خواتین سے شادی کی، جس سے یہ کمیونٹی وجود میں آئی۔ اب بھی وہاں یہودیوں کی خاصی تعداد موجود ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 2000 سال پہلے میڈل ایسٹ سے لوگ یا مہاراشٹر آئے تھے یہودی، اور انہوں نے یہاں شادیاں کی، تو اس سے یہ ان کی نسل پھیلی، جو نسل پھر کراچی منتقل ہوئی۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کراچی میں یہودی موجود تھے اور یہ یہودی مہاراشٹر سے آئے تھے، تو کیا ان یہودیوں میں کوئی ایسا خاندان بھی موجود تھا کہ جس کا تعلق نیتن یاہو سے ہو؟ یہ جو آپ بلڈنگ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا نام شوکت منزل ہے، لیکن اب یہ اس حالت میں عمارت نہیں رہی، اور یہ میں آپ کو جدید عمارت بھی اس کی دکھا رہا ہوں۔ تو اب یہ پرانی عمارت گر چکی ہے اور اس کی جگہ یہ عمارت قائم ہوئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس عمارت میں یہودیوں کے 7 خاندان رہتے تھے، اور انہی میں سے ایک خاندان نیتن یاہو کا تھا۔ میں نے یہاں بہت سارے لوگوں سے بات کی، وہ اسکرین پر نہیں آنا چاہتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ملا، بڑی عمر کے لوگ بھی تھے کہ جو یہ بتا سکیں کہ کسی کو ایسے جانتے ہوں کہ جس کا نیتن یاہو کی فیملی سے تعلق ہے۔ البتہ وہ ایک ٹیچر کا ذکر کرتے ہیں، وہ بڑی معروف تھیں۔ دیکھیں کہ نیتن یاہو کوئی غیر معروف شخص تو نہیں ہے، پولیٹیشین ہے، ایک دنیا ان کو جانتی ہے، تو ان کے خاندان کا سارا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو اس ریکارڈ کے مطابق ان کے والد 25 مارچ 1910 کو وارسا پولینڈ میں پیدا ہوئے، اور پھر 1920 میں اپنے خاندان کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ باقی انہوں نے اپنی تعلیم فلسطین میں حاصل کی، اور پھر امریکہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ پروفیسر بھی رہے ہیں۔ جبکہ نیتن یاہو 1949 میں تل ابیب میں پیدا ہوا، اور ان کی جو ماں ہے وہ بھی مقامی یہودی ہے۔ اچھا، عبرانی زبان میں نیتن یاہو کا مطلب ہوتا ہے خدا بخش، اللہ بخش، یا خدا بخش جو ہے وہ اس کا معنی ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نیتن یاہو کا خاندان پولینڈ سے تعلق تھا اس کا، اور پھر 1920 میں وہ فلسطین منتقل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ خاندان وہیں پر ہے، کہیں اور نہیں گیا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ ورلڈ وار 2 میں یعنی 1940 میں پولینڈ کے تقریباً 2000 لوگوں نے وہاں سے بھاگ کر کراچی میں پناہ لی تھی، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہودی خاندان بھی تھے۔ اچھا، میں نے اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کب اور کیسے یہ واقعہ ہوا تھا، کیونکہ یہ پولینڈ کے جو لوگ یہاں آئے تھے ان کی بہت ساری قبریں گورا قبرستان میں بھی ہیں، تو وہ میں نے ساری قبریں بھی اس ویڈیو میں دکھائی ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے خاندان کا تعلق پولینڈ سے تھا، تو عین ممکن ہے کہ جب 1940 میں پولینڈ سے جو لوگ کراچی پناہ لینے کے لیے آئے تھے ان میں نیتن یاہو کا خاندان ہو۔ لیکن یہ بات بھی تاریخی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو خاندان ہے نیتن یاہو کا، وہ 1920 میں یعنی کہ اس واقعے سے تقریباً 20 سال پہلے ہی پولینڈ سے فلسطین منتقل ہو چکا تھا۔ اچھا، بعض لوگوں سے جب میری بات ہوئی ہے اس علاقے میں،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیتن یاہو کا خاندان تو یہاں نہیں تھا، لیکن شمون پیرس جو ہے ان کا خاندان یہاں رہتا تھا۔ اچھا، یہ بات بھی تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اتنی اس بات میں یہاں تک تو صداقت ہے کہ شمون پیرس کا خاندان بھی پولینڈ میں رہتا تھا، لیکن وہ بھی پولینڈ سے کبھی کراچی نہیں آئے، بلکہ 1934 میں وہ خاندان پولینڈ سے فلسطین منتقل ہو گیا تھا۔ اور چونکہ یہ بڑے معروف لوگ ہیں تو ان کا ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کراچی میں یہودی تھے، بہت فعال کمیونٹی تھی، ان کی عبادت گاہ بھی تھی، اور وہاں بہت ساری سرگرمیاں بھی ہوتی تھیں، لیکن نیتن یاہو یا شمون پیرس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔